بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم صاحب نے جو چند اہم فیصلے کیے ہیں ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ جو سپریم کورٹ کے اور لاہور ہائی کورٹ کے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن ججوں کو دھمکی آمیز خطوط ملے ہیں ان کی انکوائری حکومت کروائے گی۔ اب اس کو انکوائری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور اس کے علاوہ صدر مملکت سے چیف آف آرمی سٹاف نے ملاقات کی ہے جس میں صدر مملکت نے یہ بات کہی ہے کہ ایک سیاسی فریق یا ایک سیاسی گروہ جو ہے وہ پاکستان کے اداروں اور پاکستان کے اوپر حملہ آور ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے جب سربراہ جو ہے ریاست کا وہ اس طرح کے خیالات رکھتا ہو اور اس کو یہ فیلنگ ہو، تو ظاہر ہے پھر قانون اپنا راستہ لے گا اور حکومت اپنے فیصلے کرے گی۔ اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ اور جو شیر افضل مروت صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق جو ہیں، انہوں نے ان کو اپنا فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 45ویں برسی ہے اور اس موقع کے اوپر وزیر اعظم صاحب کا ایک پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 4 اپریل 1979 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو غیر شفاف عدالتی کارروائی کے ذریعے پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ 40 سال بعد سپریم کورٹ نے اس تاریخی غلطی کا ازالہ کیا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے اہل خانہ اور کارکنوں کے لیے اس ناقابل تلافی نقصان کا ازالہ محض آنسو اور نہ ختم ہونے والا افسوس ہے۔ ہم ذوالفقار علی بھٹو کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی مغفرت اور تمام وابستگان کے لیے صبر کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سلمان غنی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد چودھری صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب نور اللہ صاحب، تو قیوم صاحب، خالد قیوم صاحب، میں ذرا مس کر گیا ہے دونوں چیزوں کو۔ تو سر سلمان غنی صاحب، یہ جو وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اور بھی فیصلے ہیں کابینہ کے، لیکن یہ جو ججوں کی انکوائری خط جو ان کو دھمکی آمیز ملا ہے، واقعی تو سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے جو ججوں نے خط سپریم کورٹ کو لکھے تھے یا سپریم جوڈیشل کونسل کو یا چیف جسٹس آف پاکستان کو۔ وزیر اعظم صاحب ان خطوط کی انکوائری کرنا چاہ رہے ہیں جو ججوں کو دھمکی آمیز ملے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان سمیت، تو اور ایون لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی موصول ہوا بعد میں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا ماحول خراب کرنے کی کوئی سازش ہے؟ شکریہ جی عمران صاحب۔ دیکھیں، بات یہ کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں یہ آزاد عدلیہ کے ایک ناگزیر چیز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ صرف انصاف کی فراہمی نہیں بلکہ اس نے اپنے ملک اور معاشرے میں استحکام لانا پڑتا ہے۔ اور ایک لمبی تاریخ ہے، سیاسی تاریخ۔ آپ کو چرچل کا قول یاد ہوگا کہ جب جرمن طیاروں نے تباہی اور بربادی کی ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا مجھے صرف یہ بتاؤ کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب نے جس بات کا نوٹس لیا ہے یہ بات درست ہے، یہ تھے دھمکانے والے لیٹر۔ کیا ہماری عدلیہ پر اس کے اثرات ہوئے ہیں؟ میں سمجھتا نہیں ہوئے۔ کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے جو پہلے لیٹرز ہیں ان کے جواب میں بھی یہی کہا تھا، اب بھی یہی کہا ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اپنی بنیادی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے جو ممکن ہوا ہے کرے گی۔ اور پاکستان میں جب ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم دیکھتے ہیں، اور میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو ریلیف جو ہے بالآخر کورٹ سے ملتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کی عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ 2 قسم کے لیٹر ہیں، ایک تو ڈائریکٹلی ججز نے لکھے اپنے چیف جسٹس کو، ان کی اپنی ریزرویشن ہے، اور یہ ججز کو دھمکایا گیا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ جب عدالتیں انصاف فراہم کر رہی ہوں، اپنی بنیادی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہوں، تو کوئی اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ میں پہلے خط کا ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ تو خود متاثرین میں سے اس دور کے کہ شوکت صدیقی صاحب کو بھی ایک لیٹر آیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ججز کو کھڑے ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ایک ساتھی جج پر اثر انداز ہوا گیا اور اس شخص نے جرات و باقی کا ثبوت دیا، اسے پتا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے، وہ قیمت اسے ادا کرنی پڑی۔
لیکن چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے سپریم کورٹ کے روبرو، دیکھیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، دیکھیں اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسے انہوں نے پینشن اور امارات بحال کر دی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے کہ وہ شخص کھڑا رہا ہے. میں دوسرے ججز کی بات دیکھیں آج جب پرائم منسٹر صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ ایک چیلنج خود ان کی حکومت کے لیے ہی ہے جی کہ کون سے لوگ کس طرح سے کیوں کر پاکستان کی عدلیہ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تحقیقاتی اداروں کو ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اس حوالے سے سی ٹی ڈی اور دیگر ادارے جو ہیں کام کر رہے ہیں، اور یہ چھپنے والی بات نہیں ہے. دیکھیں ایک خاص مائنڈ سیٹ پاکستان کے ریاستی اداروں پر اثر انداز ہونے کے لیے کوششاں ہے اور کوششاں نظر آ رہا ہے. پہلے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا، اب پاکستان کی عدالتیں ٹارگٹ ہو گئیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد اس کا مطلب پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے. دیکھیں ہم ماضی کے اندر ہم لوگ آپس میں بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہمارا دشمن پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے. بات یہ کہ یہ بات تو اب اندر سے شروع ہو گئی ہے، اور جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کو ایکسپوز نہیں کریں گے اس وقت تک اس طرح کے واقعات کا احتمال رہے گا. میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے خود چیلنج قبول کیا ہے، ان کے تابع ادارے موجود ہیں، وہ ادارے کام کر رہے ہیں، اور جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں یا آزاد عدلیہ پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ان کے انجام پر پہنچانا ہے. میں سمجھتا ہوں آج کی وقت کی سب سے مؤثر آواز بھی ہے، اور ان کو انجام پر پہنچائے بغیر پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. خالد قیوم صاحب، یہ جو خط آئے ہیں دھمکی آمیز خط، بڑا آسان ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی ہمارا جو باہر بیٹھا ہوا دشمن ہے یہ پاکستان میں افراتفری چاہتا ہے، تو اس سے جان چھوٹ جاتی ہے. یہ ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ جی اس میں کوئی غیر ملکی ہاتھ ملوث ہے، اتنا کہہ کہ ہم بس فارغ ہو جاتے ہیں. دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں، جیسے آپ نے بھی انٹرو میں فرمایا کہ کیا یہ جو ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے اس کو خراب کرنے کی سازش تو نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے افراتفری پیدا کی جائے، اور پاکستان کو جس طرح سلمان صاحب نے فرمایا کہ عدم استحکام کا جو ہے وہ شکار کیا جائے، تاکہ پاکستان کی معیشت جو ہے جو پہلے ہی جو ہے وہ بحران کا شکار ہے اس کو مزید دباؤ میں لا کر پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جس طرح چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات کے بعد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے معاملے پر جو ہے وہ کمیشن بنانے کا اعلان کیا تھا، اور کمیشن قائم بھی کابینہ کے اجلاس میں کر دیا گیا، جس کا جو ہے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس صدق جیلانی جو ہیں ان کی سربراہی میں کمیشن بھی تشکیل دے دیا گیا. اسی طرز پر یہ جو خطوط دھمکی امیز خطوط جو جج صاحبان کو، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو لکھے گئے، پھر لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو لکھے گئے، پھر چیف جسٹس پاکستان سمیت اسلام آباد سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کو خط لکھے گئے، اس پر بھی وزیر اعظم نے جو ہے اس معاملے کی بھی اسی طرز پر جو ہے وہ شفاف جو انکوائری ہے اور تحقیقات ہیں ان کا اعلان کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست سمت میں وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے تاکہ اس معاملے کی تہ تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا نور اللہ صاحب، یہ ایک کوئی پاکستان کے اندر بھی کوئی بہت ناراض قسم کا گروہ ہو سکتا ہے، وہ جو باتیں چل رہی ہیں عجیب و غریب قسم کی، وہ کچھ متن بھی کسی نے سوشل میڈیا جی شیئر ہوئے ہیں ایسے کچھ متن، تو وہ ہمارے ہاں ماضی میں تو رہی ہے نا ایک ریت کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ انقلابی ہو کے بندوق اٹھا لیتے ہیں کہ جی کہ یہ سسٹم سے ذرا تھوڑا سا دنیا بھر میں یہ کرمنل ہے، تو یہ کرمنل اپروچ ہے. اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ پاؤڈر والے خطوط اور اس طرح کے خطرناک نشانات کے ذریعے بھیجنا. تو پاکستان میں بھی ایک بعض لوگ انفرادی طور پہ بھی یہ کام کر لیتے ہیں، لیکن وہ انفرادی طور پہ عام طور پر ایک شخص کو بھیجا جاتا ہے. عدلیہ والا معاملہ پہلی دفعہ ہوا. یہ انفرادی اس لیے نہیں لگ رہا کہ وہ مسلسل مختلف ہائی کورٹس میں پہلے اور اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے بھی چیف جسٹس اور دیگر ججز کو جیسے خطوط بھیجے جا رہے ہیں مسلسل تسلسل کے ساتھ، اس سے لگتا ہے کہ یہ انفرادی فیل نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی منظم گروہ ہے. اور پاکستان میں جو ہماری صورتحال ہے پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ افراد اور کچھ گروہ ہمارے استحکام کے خلاف کام کر رہے ہیں. اچھا وہ مختلف طریقوں سے کچھ جگہوں پر بڑے واضح ہو کر سامنے نظر آ جاتے ہیں، کچھ جگہوں پر خفیہ طریقے سے کر رہے ہیں. چونکہ ریلیف ملتا رہے، قانون میں ظاہر گنجائش ہوتی ہے مجرموں کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتی ہیں، ملزمان تک چلے یوں کہہ لیں.
تو ہمارے ہاں بھی وہ اس کا بینیفٹ شاید لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، لیکن اب جس طرح سے کارروائی شروع ہوئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ فوری طور پہ وہ ڈیٹیکٹ کرنا شروع کیا انہوں نے کہ کس پوسٹ آفس سے یہ خط چلے تھے، تو وہاں پر جب ہم پہنچنا شروع ہو گئے ہیں میرے خیال میں اگلے چند دنوں میں یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب ایک مرتبہ اگر ہم نہیں روکیں گے تو وہ پھر سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب جب ایک بڑا انسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور یہ حساس نوعیت اس وجہ سے ہے کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے ججز، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکی دی جا رہی ہے، اس کو اگر حکومت مناسب طریقے سے ٹیکل کرنے کی کوشش کرے تو یہ سلسلہ یہاں پر رک سکتا ہے، نہ صرف اس کے مجرمان کو سزا ملے جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، بلکہ یہ آئندہ بھی لوگوں کے لیے سبق ہوگا کہ وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اصل مقصد اس ساری چیز کے پیچھے وہی نظر آ رہا ہے جو باقی دونوں احباب بھی ابھی فرما رہے ہیں کہ افراتفری، عدم استحکام وہ لوگوں سے برداشت نہیں مملکت نے بات کی ہے، ملاقات کی ہے، یہ صدر مملکت سے ملاقات جو کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے، اس ملاقات کے حوالے سے جو خبر آئی تھی اس میں صدر مملکت نے ایک مخصوص سیاسی جماعت اور اس کے چند افراد کی جانب سے ادارے اور اس کی قیادت کے خلاف محدود سیاسی مفادات کے حصول کے لیے لگائے گئے بے بنیاد اور بلا جواز الزامات پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ یعنی کہ وہ بیسیکلی صدر صاحب کا اشارہ ہے کہ افراتفری عمران صاحب کوئی پارٹی چاہتی ہے پاکستان میں۔ یہ جو ملاقات صدر صاحب پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں، آرمی چیف ان سے ملے ہیں، اور جب اس طرح کی صورتحال طاری ہوتی ہے تو یقیناً ان کے ہاں بھی تشویش پائی جاتی ہے۔ دیکھیں جب وہ ایک پولیٹیکل پارٹیز یا اس کے ہم نواؤں کی بات کرتے ہیں، یہ بات اب کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کو مکتوب کنہوں نے لکھا، کیوں کر لکھا، مقاصد کیا تھے؟ کیا جیل میں بیٹھے شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا جواب کیا ہوگا؟ اسے پتا تھا، لیکن مقصد پاکستان کی جگنسائی تھی۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کے اندر جو مظاہرہ کروایا گیا، ان کی پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان سے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ وہاں پر ریاست ٹارگٹ ہوئی، وہاں پر پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ اور میں نے عمران صاحب اس وقت بھی اپنے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اڈیالہ جیل سے ڈائریکشن ہے۔ اگلے دن اس پارٹی کے لیڈر نے بانی چیئرمین نے کہا کہ جی وہ انہوں نے اون کیا اس کو۔ دیکھیں ان کے اندر ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن چل رہی ہے۔ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں یہ اسٹیٹ کے مفادات کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں، جمہوریت ہوتی ہے تو جمہور کی آواز بنتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ یہ پاکستان کے اندر ایک عجیب کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ ہم ماضی کے اندر سوچتے تھے کہ ہمارا دشمن ایسے کرے گا، اب پاکستان کے اندر سے کہ جی پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ میں نے بہت پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا بہت جو میں پاکستان کی معاشی صورتحال کو جانتا ہوں، پاکستان نے سری لنکا نہیں بننا۔ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے، اور پاکستان جب بھی معاشی حوالے سے سنجیدگی ظاہر کرتا ہے، یہ میرا پوائنٹ ذرا آپ فالو کریں، کہ جب بھی معاشی حوالے سے اسلام آباد، پنڈی یا پاکستان کے اندر سنجیدگی ظاہر کی گئی ہے نا، تو یہ دہشت گردی کا عمل تیز ہوتا ہے۔ کہ دہشت گردی کا عمل کرنے والوں کی ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے کہ پاکستان کو ٹیک آف نہیں کرنے دینا۔ سر دشمن کی تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن کوئی پولیٹیکل پارٹیز جو پاکستان کے اندر برسر اقتدار رہی ہو، جس پہ بہت سارے احسانات ہوں پاکستان کی ریاست کے، وہ اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو دنیا بھر میں جگنسائی کا ذریعہ بنائیں تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پرائم منسٹر صاحب نے جس سنجیدگی سے بات کی اپنی کیبنٹ کے اندر کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہوگی، تحقیقات میں جو ذمہ داران ہوں گے ان کے خلاف قانون کا شکنجہ کسا جائے گا، اور یہ کسنا اس لیے ضروری ہے کہ دوبارہ اس طرح کے واقعات کا احتمال نہ ہو۔ اس لیے کہ پاکستان کے اندر جس ادارے نے یا جن لوگوں نے پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے اداروں کو، پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے طبقات کو انصاف فراہم کرنا ہے، اس وقت وہ حکومت پاکستان کے سامنے انصاف کے طالب ہیں۔ بنیادی کام اس میں حکومت کا ہے، حکومتی اداروں کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں پیش رفت ہونی چاہیے، جو اصل مائنڈ سیٹ ہے اسے بے نقاب ہونا چاہیے۔ بات ہے کہ پاکستان کے اندر سیاست کا حق انہیں حاصل ہے جو پاکستان کے دائرے کے اندر اور پاکستان کے آئین اور قانون کے تابع رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ تجربہ نہ کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا کہ کوئی شخص خود کو ریاست یا ریاستی اداروں سے بالا تر سمجھ کر جو چاہے سمجھے کہ میں کرتا پھروں گا۔ ایسے نہ مملکت چلتی ہے نہ ایسے معاشرے چلتے ہیں۔ لیکن خالد قیوم صاحب آپ کو لگتا نہیں کہ جن ساری جو گفتگو کی ہے سلمان غنی صاحب نے وہ کر بھی رہے ہیں وہ والے کام، اور ان کے ساتھ ہمارے جو سلوک ہیں وہ تو بڑے جناب رائتوں پر آپ مشتمل کے ہیں۔ خیال میں آج بھی لڑ رہا ہے وہ؟
نہیں میں نہیں کہہ رہا, میں سوال کر رہا ہوں. دیکھیے میں کیونکہ یہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, اور کچھ لوگ تو یہ بھی امید کر رہے ہیں کہ بس یہ عید سے آگے یا پیچھے, آج وہ جو انہوں نے بات کہی ہے سلمان صفدر صاحب نے, انہوں نے کہا ہے کہ جی کہ عید آ رہی ہے, ہم نے بڑی محنت کی ہے, یا اس طرف والوں کو عیدی دے دیں یا ہمیں عیدی دے دیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو وہ تو بڑی امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ سائفر لکھیں, آپ IMF کو خط لکھیں, آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں, آپ پاکستان کے خلاف مظاہرے جو ہے پاکستان کی فوج کے خلاف مظاہرے کروائیں, امریکہ میں کروائیں, اور اندر آپ کو سارا کچھ ملے گا اور آپ باہر بھی آ جائیں. دیکھیے سلمان غنی صاحب نے جو سوال اٹھائے ہیں اس حوالے سے, میں اسی پر ہی جو ہے وہ بات کروں گا کہ پی ٹی آئی کا اگر پہلے روز سے آپ دیکھیں, بلکہ پی ٹی آئی کی حکومت کے آخری دنوں سے آپ ان کا جو رویہ ہے, یہ جو منفی رویہ ہے, اس کو اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح آخری دنوں میں جب انہیں علم ہو چکا تھا کہ ہماری حکومت جانے والی ہے, ہمارا اقتدار جانے والا ہے, تو پھر کس طرح انہوں نے جو ہے وہ IMF کے ساتھ جو خود ہی معاہدہ کیا ہوا تھا اس معاہدے کو توڑا, اور جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ پاکستان پر جو ڈیفالٹ کے خطرات ہیں وہ منڈلانے لگے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے ہر وہ اقدام کیا گیا پاکستان کا مفاد داؤ پر لگا کر, پاکستان کی سالمیت کو لیکن داؤ اس پر طرف سے لگا کیا کر, ہوا, یہ سوال ہے نا, داؤ پر لگا کر جو ہے ہر بحران جو ہے وہ ہر بحران میں اپنا راستہ جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں. جس طرح ابھی ایک اور بحران دیکھیے, چند روز پہلے کے پی اسمبلی کے اندر جو ہے جو سینٹ کا الیکشن جو وہاں پر رکا ہے, وہ بھی دراصل ایک بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. پنجاب اسمبلی تو جو ہے اس کو تحلیل کیا گیا بحران پیدا کرنے کے لیے, کے پی کی اسمبلی کو تحلیل کیا بحران پیدا کرنے کے لیے. وہ بحرانوں میں اپنی سروائیول جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں, لیکن وہ ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ ان کا جو 9 مئی کے جو واقعات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جو ملکی مفاد اور ملکی سالمیت کے خلاف جو واقعات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, وہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوں گے. اور اسی طرح جو ہے ان کے خلاف جو کیسز ہیں, اب ان کا دراصل بحران پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کسی طرح جو ہیں وہ ختم ہو سکیں. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان وہاں پر جو کیسز اس حوالے سے, قومی سلامتی کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں, 9 مئی کے حوالے سے جو کیسز چل رہے ہیں, ایک کیس کا فیصلہ تو گجرانوالہ سے آ چکا ہے, باقی جو فیصلے ہیں وہ بھی اس حوالے سے جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے اور کارروائی منطقی انجام تک پہنچنی چاہیے. صحیح. نور اللہ صاحب, یہ جو صدر کی گفتگو ہے اور جو ملاقات ہے, اس کا کوئی امپیکٹ پولیٹیکلی اور جی, یہ قانونی طور بہت پر آئے اہم گا؟ بات ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا, اور اب آپ جب بات کر رہے ہیں, صدر مملکت آصف زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے سربراہ بھی ہیں, لیکن اب بطور صدر پاکستان ظاہر ہے اب وہ پولیٹیکل ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی, وہ تو وفاق کی علامت ہیں اور پورے ملک کے صدر ہیں. تو ان کی طرف سے, ان کی پارٹی کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, مل جل کے چلنا چاہیے, اتفاق کی سیاست ہونی چاہیے, اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ انتقامی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ اس انتقامی سیاست اور قانون پر عمل درآمد 2 مختلف چیزیں ہیں, یہ اس کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. لیکن پی ٹی آئی کے حوالے سے اور ایون بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے ہمیشہ اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کیا جائے, انہیں بار بار بات چیت کی دعوت دی, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مین سٹریم میں رہیں. لیکن وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے, اپنی پالیسی کی وجہ سے, اپنے انداز سیاست کی وجہ سے وہ مین سٹریم میں نہیں آنا چاہتے تھے. وہ سولو فلائٹ جس طرح سے چاہ رہے ہیں وہ اس پہ کرنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے یہ بیان ایک واضح ہمارے لیے پیغام ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق جو ضروری کام ہے وہ کیے جائیں, یعنی قانون اپنا راستہ لے. جس میں ایک ڈاؤٹ تھا کہ پیپلز پارٹی اس حوالے سے چاہتی ہے کہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا آسان طریقے سے یا بہتر طریقے سے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اپنے خیالات کے بہاؤ کو ذرا روک کے رکھیں, ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد آ کے یہیں سے بات شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ. جی جلدی کرو سنا بیٹا, اسکول کے لیے دیر ہو رہی ہے. سنا 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 سنا, جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ, گڑیا کو اسکول سے دیر ہو رہی ہے.
بچوں سے گھریلو مشقت کرانا ظلم ہے۔ آئیں مل کر عہد کریں ہم بچوں کو گھر پہ ملازمت نہیں دیں گے، کیونکہ ہر بچہ بچپن کا حقدار ہے۔ ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ نوراللہ صاحب آپ کچھ فرما رہے تھے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ آرمی چیف کی صدر مملکت سے جو ملاقات ہوئی ہے، یقیناً ظاہر ہے اس میں قومی سلامتی کے حوالے سے جو مسائل ہیں ہمارے وہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا، اور اس میں یہ جو ایک لوکل فیکٹر آ گیا ہے ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کا، یہ ہم اس کو جنرل ٹرمز میں اس طرح سے تو دہشت گردی نہیں کہتے، لیکن اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی جماعت یا کچھ افراد کا ایک جتھا وہ ہمارے ملک کے معاشی مفادات پر حملہ آور ہو جائے، وہ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی صورت میں ہو، وہ لوگوں کو رقوم جو ہے وہ بینک کے سسٹم کے بجائے بھجوانے کی بجائے ہنڈی کے ذریعے بھجوانے کی ترغیب دی جا رہی ہو، وہ لوگوں کو حکومت سے عدم تعاون کی طرف لے کر جانے کی بات ہو رہی ہو، جیسے کے پی کی حکومت کو بار بار کہا جاتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ تو ان تمام مسائل کو دیکھنا ہے، اور اسی فیز میں وہ 9 مئی کا واقعہ بھی ہے جس کے ملزمان جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں اور ان کو سزائیں ہونی ہیں، اور وہ پروسیس چل رہا ہے فوجی عدالتوں کی طرف سے بھی۔ تو صدر مملکت کا جو میسج ہے وہ میرا خیال ہے بڑا کلیئر ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی رعایت برتنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ اچھا، اور یہ دس از ویری فیئر، اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے۔ ہاں، جو بھی سلمان غنی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا مقصد جو ہے دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہے، میرا خیال میں اتنا سا مسئلہ نہیں ہے۔ جگ ہسائی سے زیادہ وہ آگے نکل گئے، وہ براہ راست پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ریاست نے جو ان پر وہ کیے تھے احسانات کی جب اگر ہم بات کریں تو جس پر احسان کیا جاتا ہے اس کے شر سے بھی پھر ڈرنا چاہیے، تو یہ تو بڑی کامن سی بات ہے نا۔ لیکن اب آپ حد یہ دیکھیں کہ ایک طرف آزادی کے نعرے لگائے جاتے ہیں، ایک طرف ہمیں ایبسولوٹلی ناٹ کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور دوسری طرف اب پوری پی ٹی آئی امید یہ لگائے بیٹھی ہے کہ امریکہ میں انتخابات ہوں گے، ان کی مرضی کا وہاں پہ صدر آ جائے گا اور وہ پاکستان کی بازو مروڑ کر اور آنکھیں دکھا کر ان کو مجبور کرے گا کہ عمران خان کو باہر نکال لیں۔ تو بانی پی ٹی آئی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ملک کو چلایا جا سکتا ہے تو اس سے زیادہ افسوس کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ ایک غیر ملک سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے نظام میں مداخلت کر کے ان کو ریلیف دے۔ چلیں اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں کہ افضل مروت صاحب کو فارغ کر دیا گیا فوکل پرسن کی پوزیشن سے، اور یہ بیرسٹر گوہر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی نے مجھے، شبلی فراز صاحب کو، عمر ایوب خان صاحب کو، انتظار حسین پنجوتھا اور سینیٹر علی ظفر کو یہ فوکل پرسن جو ہے وہ اس پر مقرر کیا ہے۔ تو یہ کیا معاملہ آپ کو لگتا ہے، وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تھے؟ وہ ایک شعر آپ نے سنا ہے کہ فقیہ مصلحت بھی سے برندے بادہ خارج شاہ نکل جاتی ہو جس کے منہ سے سچی بات مستی میں۔ دراصل انہیں جو چیز ہضم نہیں ہو پائی مروت صاحب کی، مروت صاحب نے کہا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں بھی ہمارے 30-40 اراکین ٹوٹ چکے ہیں، اور مروت صاحب کب آئے، کہاں سے آئے، یہ ساری لیڈرشپ وہ ہے جو 2 سے 2.5 سال کی پیداوار ہے۔ اور ہماری سیاسی لیڈرشپ کا ایک المیہ رہا ہے میں پوری سیاسی تاریخ میں کہ کوئی بھی بڑا لیڈر اپنے نیچے کسی مضبوط لیڈر کو ہضم نہیں کر پاتا، اور یہ وکلاء کے ذمہ یہ قیادت اس لیے دی گئی تھی کہ وکلاء وہاں پر بھی عدالتوں کو میرس کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک کمپین بھی چلائی عدالتوں کے حوالے سے۔ میں سمجھتا ہوں عمران صاحب، جب میں تھوڑی دیر پہلے گردان کر رہا تھا آزاد عدلیہ کی، تو میں اس لیے یہ کرتا ہوں کہ ہم لوگ بھی جرنلزم میں یا اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں ہمیں آخری ریلیف جو تھی وہ کورٹ سے بھی ملی۔ آپ کے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا، بالآخر کورٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، لیکن کورٹس کے بارے میں بھی ایک بات کہوں کہ جب ہم آزاد عدلیہ کے لمبردار ہیں تو عدلیہ کی بھی حدود اور قیود ہیں کہ آج جو لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں چیف جسٹس کو لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے طرز عمل کا بھی تھوڑا سا جائزہ لیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آزاد عدلیہ ہے تو ان کی بھی کوئی حدود اور قیود ہے، انہوں نے انصاف کی فراہمی یقینی بنانی ہے، انہوں نے کسی کے ایجنڈے کو لے کے آگے نہیں چلنا۔ یہ ماضی قریب کے اندر ہم دیکھتے رہے کہ اس سے پہلے تو فل کورٹ نہیں بنتے رہے، کیوں نہیں بنتے رہے؟ بڑے بڑے ایشوز تھے پاکستان کے اندر، پاکستان کو بحران سے طاری کرنے کی سنجیدہ کوشش ہوئی، اسمبلیاں توڑ دی گئیں، حکومتیں غیر بجوا دی گئیں، فل کورٹ نہیں بنا۔ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایک کریڈٹ ضرور دوں گا کہ انہوں نے اپنی ذات کو پیچھے رکھ کے
कोर्ट को आगे रखा है। उन्होंने एक मौके पे नहीं 3 मौक़ों पे उन्होंने फुल कोर्ट बनाए हैं। अब भी उन्होंने जिद नहीं तारी की। देखें अभी तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब की बात की गई है और अच्छी बात है कि हम समझ रहे थे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनका नाम दिया है, खुद चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं हमने उनका नाम दिया था और वो TORs पर उनकी रिजर्वेशन थी। तो वो बात उन्होंने कल कहा कि जी इस पर फुल कोर्ट बन सकता है। देखें उन्होंने इसलिए फुल कोर्ट की बात की है कि पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती और पाकिस्तान में इंसाफ की फराहमी का अमल एक आज़ाद अदलिया के साथ मशरूत है और जमहूरी मुआशरे भी वही पनपते हैं जहाँ पर आज़ाद अदलिया काम करती है। इमरान साहब बड़ी माजरत के साथ हमारी अदलिया का रोल कोई अच्छा नहीं रहा। मैं अगर ये कहूँ कि 2017 में उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ इसलिए घर भिजवा दिया गया कि किसी का एजेंडा आगे बढ़ाना था, किसी लाडले को मसला इक़्तिदार पे पहुंचाना था। पॉलिटिशियंस को तो मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना मेरे लिए बड़ा आसान है, उनको ला के अदालत के कटहरे में खड़े कर देना बहुत आसान है। उन लोगों को नहीं पकड़ा जाना चाहिए कि आज भी पाकिस्तान पटड़ी से उतरा नज़र आ रहा है, आज भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बैठ के मगजमारी करता नज़र आता है कि किसी तरह हम इस मुआशी क्राइसिस से निकलें। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान को मुआशी क्राइसिस से दो चार किया और एक ऐसे शख्स को मसनद इक़्तिदार पर लाकर बिठाया जिससे ना आज रियासत में महफूज नज़र आती है, कभी वो रियासती इदारों को टारगेट कर रहा है, कभी वो दुनिया भर में पाकिस्तान की जगनसाई करता है और एक तरफ हकीकी आज़ादी के नारे लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ IMF को कहा जाता है कि पाकिस्तान के इलेक्शन के मामलात में मुदाखलत करें। इससे बड़ी मुदाखलत क्या होनी चाहिए? इससे पहले पाकिस्तान की सियासी तारीख में लोग फांसी पर चढ़ गए, उन्होंने कभी ये नहीं था किया कि दुनिया को आवाज़ दी अपनी मदद के साथ। लोग जहाँ पर नाहल हो गए, एक प्राइम मिनिस्टर को नाहल कर दिया गया, लेकिन उसने तो नहीं कहा कि जी दुनिया आके हमारी मदद करे। मेरा ख्याल कुछ लाइन्स ड्रा करनी चाहिए। बात यह कि अगर जिसने पाकिस्तान में सियासत करनी है वो पाकिस्तान के मकासद के साथ उसे महदूद होना पड़ेगा। पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार कंट्री है जो एक गैर तजर्बाकार और नाहल शख्सों का मरून मिलत नहीं हो सकता। ये अफजल मरवत साहब जो हैं वो आपको लगता है कि चेयरमैन PTI के जो टारगेट्स थे या उनको अचीव नहीं कर पा रहे थे या उनको लग रहा था कि ये किसी और के टारगेट्स थे या किसी चले? देखिए जो बानी चेयरमैन PTI हैं उनका शुरू दिन से अगर आप देखें उनका रवैया तो वो पार्टी के अंदर जो है वो धड़ेबंदियां जो हैं उनको वो खुद ही फ़रोग देते हैं। और जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त भी अगर आप देखें तो बार बार सिर्फ पंजाब की जो वज़ीर आला थे उनके अलावा बाकी वफाकी वज़रा और सूबाई वज़रा जो थे उस वक्त उनमें बार बार तब्दीलियाँ की गई, इंतज़ामी तब्दीलियाँ की गई और हमेशा वो तब्दीलियों पर ही के ज़रिए ही जो है वो अपना निज़ाम जो है वो चलाते रहे। और जो सलमान साहब ने जो बात की है कि पंजाब असम्बली में जो शेर अफजल मरवत ने जो ग्रुप की बात की थी वो ग्रुप की बात सच्ची साबित होनी थी अगर सेनेट के जनरल नशिस्तों पर पंजाब में इलेक्शन हो जाते तो। और PTI ने पंजाब में जनरल नशिस्तों पर बिला मुकाबला इसलिए इत्तेफाक किया कि वहाँ के लोग टूट चुके थे। नहीं तो नून लीग ने उनको रायत क्यों दी? सवाल ये पैदा होता। हाँ, तो दूसरा देखिए कि मुझे ज़ाती तौर पर पता है कि एक सेनेटर जो आज़ाद मुंतखब हुए हैं उनको 70 से ज़्यादा वोट मिलने का इम्कान था, जबकि एक सेनेटर मुंतखब होने के लिए पंजाब असम्बली में सिर्फ 47 MPs दरकार थे। तो इस तरह लोग जो अभी देखें, अभी इस वक्त देखें जो खलील तार सिंधु हैं सूबाई वजीर जो अक़लीती नशिस्त पर पंजाब में मुंतखब हुए हैं उनको सब 5 वोट इजाफी कहाँ से मिले हैं? वो 5 जो इजाफी वोट मिले हैं वो PTI के वोट मिले हैं। तो इस तरह वहां पर जो है वो इंतशार जो है हर जगह PTI के अंदर जो है वो इंतशार तो है, लेकिन देखें ना उस इंतशार से फायदा भी तो कोई सियासी जमात नहीं उठा रही ना। ये तो उनको जो मरवत साहब की बात हम कर रहे हैं, लेकिन लगता है नून लीग ने ज्यादा मरवत का मुजाहरा किया है। अगर वो इलेक्शन होता तो नून लीग 5 की बजाय 6 नशिस्तें जनरल इलेक्शन में जीत सकती थी। मेरा ख्याल ये क्रेडिट चौधरी परवेज अलाई साहब का है जो उन्हें ड्यू क्रेडिट देना चाहिए कि माजी के अंदर जब 2021 में इलेक्शन हुए थे उस वक्त तनाव और टकराव अरूज पे था। मेरा ख्याल यही फ़ायदा जो आज तहरीक इंसाफ ने लिया उस वक्त मुस्लिम लीग नून को भी मिला था कि उस वक्त भी यहाँ पर कंसेंसस से सेंटर मुंतखब हुए थे। और अगर पोलिटिकल पार्टीज कंसेंसस से ये नहीं करेगी तो फिर बड़ी माजरत के साथ फिर मंडी लगती है, फिर खरीदो फरोख्त होती है। इस दफ़ा के इलेक्शन की अगर पॉजिटिव चीज़ है तो इस दफ़ा मंडियाँ नहीं लगी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में मंडियां, चूंकि उसमें PTI भी इन्वॉल्व थी तो वो कंसेंसस और चले हम उसमें वापस आते हैं। लेकिन मरवत साहब का जो आपका सवाल था ना, उनका जो सवाल आपका मरवत साहब के हवाले से था, वो कोई भी लोग हों चेयरमैन बानी चेयरमैन जो है उनको बार बार बदलते रहेंगे।
چونکہ ایک ہو نا فیئر کلیئر کٹ ان کے کوئی گولز ہوں جو جس پر عمل کیا جا سکتا ہو، ویسا نہیں ہے. جب وہ انفیئر ہوں، جب وہ بدنیتی پر مبنی ہوں تو ان کے ساتھ نہیں چلا جا سکتا. جب پبلک میں آ کے فیس کرنا ہے جن لوگوں نے، وہ مروت صاحب ہوں، وہ بیرسٹر گوہر ہوں یا جو بھی لوگ ہوں گے، وہ یا تو بالکل بلائنڈ ہو کر اس پالیسی کے مطابق چلتے رہیں جو ٹھیک نہیں ہے، اور اگر وہ مناسب بات کرنا چاہیں گے، اعتدال کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے، لاجک کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے تو ان کو تبدیل کر دیا جائے گا. تو اس میں اور میرا خیال ہے کوئی بڑی وجہ نہیں ہے. بانی چیئرمین کو سوٹ نہیں کرتا کوئی بھی، وہ خود بھی اپنے ترجمان ہوں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی بدل دیں گے. ایک چھوٹی سی بات، چونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جب وہ لاجک سے بات کریں گے، اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے. آپ بیرسٹر گوہر کو نوٹ کریں کہ وہ ان کے چیئرمین منتخب ہوئے ہیں اور دوبارہ بھی انہوں نے الیکشن کروایا ہے، لیکن اب وہ اس سے دوبارہ الیکشن کی بنیاد پہ آگے پیش رفت نہیں ہو رہی. اور بیرسٹر گوہر کو میں کریڈٹ یہ ضرور دیتا ہوں کہ وہ آج بھی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے. اس نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں اس نے ریاست کو ٹارگٹ کیا ہو، ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا ہو. یہی وجہ ہے کہ آج اس کی وہ امپورٹنس قائم نہیں ہو رہی. بات یہ کہ حتمی لائن وہیں سے آتی ہے جہاں پر خان صاحب بیٹھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام کے ساتھ امریکہ کے اندر مظاہرہ کیا گیا ہے، پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. یہاں پر بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. تو کس نے اس کو سیکنڈ کیا تھا؟ میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنی پارٹیز کو پاکستان کے ساتھ منسلک نہیں کریں گی، انہیں پاکستان میں سیاست کا کوئی حق نہیں. اچھا، آپ تو زیادہ بڑے لیول پر کر رہے ہیں. آپ کے پی کے وزیر اعلیٰ کا دیکھیں، علی امین گنڈا پور کا، انہوں نے دو ایسی ملاقات، ایک وزیر اعظم صاحب جب وہاں تشریف لے گئے تو ان سے ملاقات کی، اور پھر وزیر داخلہ جب گئے محسن نقوی صاحب تو ان سے اس پر بھی ان پہ تنقید ہو رہی ہے کہ وہ کیوں حکومت سے مل رہے ہیں، کیوں چل رہے ہیں. ایک ایسا صوبہ جو دہشت گردی کا شکار ہے، اور کوئی بھی صوبائی حکومت، اس نے مالی معاملات ہیں، دیگر معاملات ہیں انتظامی، جس کے لیے حکومت کے ساتھ تعاون کر کے چلنا ہے. تو پی ٹی آئی کو تو وہ نہیں سوٹ کر رہا. وہ شیر افضل مروت ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں چل سکتا مناسب طریقے سے. اچھا، میں جو اگلی جو بات کرنا چاہ رہا تھا نا کہ پاکستان تحریک انصاف والا، کہ یہ میں نہ مانوں والی بات. پچھلی دفعہ ہیئرنگ پہ ڈیرہ جیل میں یہ الزام لگایا گیا کہ بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے. مطالبہ یہ ہوا ان کے شوہر کی طرف سے کہ شوکت خانم سے ان کا جو پرسنل معالج ہے اس کو بلایا جائے، ڈاکٹر عاصم کو. وہ آئے، آج انہوں نے ان کا معائنہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی زہر وغیرہ نہیں دیا گیا. لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، اور غالباً وہ تھے اپنے اسد کیسر صاحب، انہوں نے باہر آ کے کہا کہ نہیں جی یہ تو زہر دیا گیا، ہم تو سٹینڈ کرتے ہیں. اس میں عمران صاحب بطور جرنلسٹ میں سمجھتا ہوں جب پارٹیز اس طرح کے کرائسس سے دو چار ہوتی ہیں تو انہوں نے خبر بنانی ہوتی ہے. ویسے تو پاکستان کی سیاسی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مشکل صورتحال کے اندر پاکستان میں خواتین کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. فاطمہ جناح سے سلسلہ شروع ہوا، اس کے بعد نسیم ولی خان صاحبہ آئی ہیں، نصرت بھٹو صاحبہ تھی، بے نظیر بھٹو، کلثوم نواز، مریم نواز. تو میں تو بہت پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ بالآخر اس پارٹی کی بھی جو متبادل لیڈرشپ، جو اصل لیڈرشپ ہوگی، کسی خاتون کے پاس ہوگی، لیکن وہ بشرا بی بی نہیں ہے. بشرا بی بی کا ایشو اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ ایک فس کریٹ کرنا ہے، اداروں پہ اعتماد ظاہر کرنا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ ماضی کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جیلوں میں گئی ہے، سالوں جیلوں میں کے اندر رہے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان کے منافق کوئی کام نہیں کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں ہمیشہ وہ صحافی ہوں جو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی صحافت بھی سیاست کے ساتھ منسلک ہے. سیاست سٹرونگ ہونی چاہیے. سیاست سٹرونگ ہوگی تو اس کے اچھے ثمرات پاکستان کے عوام کو ملیں گے. اور پاکستان کی لیڈرشپ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی تو پکڑنا چاہیے جنہوں نے یہ ایک بیبی پیدا کیا، اس کے بعد اسے جوان کیا، پھر مسند اقتدار پر پہنچایا. آج آپ ان کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے. اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، اصل ذمہ داران کو سامنے نہیں لایا جاتا. اور جب تک ان کو آپ دیکھیں، یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کی پریس کانفرنس آپ نے پہلے تو اٹینڈ کی تھی، کس نے لا کے یہاں پر پریس کانفرنس کروائی تھی؟ کس نے ان کو مسلط کیا تھا؟ کس نے سب کو ساتھ جوڑ کر انہیں مسند اقتدار پر پہنچایا تھا؟ اور کون تھا جو ون پیج کی بات کرتا تھا؟ دیکھیں بات، جب میں ون پیج کا ہمیشہ سے حامی ہوں، اور میں یہاں تک بھی کہوں گا کہ ایک منتخب حکومت اور ایک عدلیہ انصاف کی نگہبانی کی ایک گرنٹر ہوتی ہے. آج کی صورتحال میں بھی میں سمجھتا ہوں، جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ آزاد عدلیہ کا رول ہونا چاہیے اور ججز کو دھمکانے والے لیٹرز جو گئے ہیں ان کو ان کے انجام پہ پہنچانا چاہیے، تو دوسری طرف
پاکستان کی عدلیہ کو بھی پوری طرح آزاد ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ باعث نہیں ہونا چاہیے۔ ماضی کے اندر بعض عدالتی فیصلوں کی وجہ سے پاکستان اپنی معاشی ترقی کی پٹڑی سے اترا ہے، آج تک ہم چڑھ نہیں پائے، تو کوئی ذمہ دار نہیں اس کا۔ ٹھیک، بالکل، جو غیر سیاسی ادارے ہیں ان کو غیر سیاسی رہنا چاہیے۔ چوہدری صاحب، مریم نواز صاحبہ کی میرے پاس ایک خبر ہے کہ انہوں نے ایک کابینہ کے اجلاس میں 5واں اجلاس تھا اور اس میں گندم کی امدادی قیمت انہوں نے 3900 روپے یہ مقرر فی من کی ہے، اور جو اسپیشل سپیڈی ٹرائل کورٹ بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ پھر کسان کارڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو آپ بتائیے گا کہ یہ جو 3900 یہ والی اور جو بچوں کی سپیڈی ٹرائل ہے اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ دیکھیے، یہ جو گندم کی امدادی قیمت ہے اس کو کسانوں کو جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہے کابینہ کے اجلاس میں واضح کیا گیا ہے کہ کسان کو دلوائی جائے گی، اور اس کے ساتھ جو آپ جانتے ہیں کہ چند روز پہلے جو ہے 150 ارب روپے جو ہیں وہ پنجاب کے اندر کسانوں کو 5 لاکھ چھوٹے جو کسان ہیں ان کو جو ہے فراہم کرنے کا جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے احکامات دیے ہیں، جن پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم فیصلہ میں سمجھتا ہوں کابینہ کا، وہ بچوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہے اس حوالے سے جو کیسز ہیں ان کے سپیڈی ٹرائل کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو کیسز ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بہت ٹائم تھوڑا رہ گیا، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے متعلق جو وزیر اعظم صاحب نے ٹویٹ کیا ہے، نور اللہ صاحب اور سلمان غنی صاحب، آپ بھی جواب دینا، ٹائم بہت تھوڑا ہے تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، ختم جی؟ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، دیکھیں بات یہ کہ آپ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اس حوالے سے کیا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ نواب محمد احمد خان کے قتل میں ملوث تھے؟ اصل بات کرنی چاہیے، اس شخص کو پھانسی پہ چڑھایا اس لیے گیا تھا کہ اس نے پاکستان کے نیوکلیئر کی بنیاد رکھی تھی، اس نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا، اس نے پاکستان کے عوام کو شعور بخشا تھا، اس نے پاکستان کے غریب کو زبان دی تھی، اور پاکستان کے جو استحصال کرنے والے طبقات ہیں ان پہ ایک بہت بڑا چیک تھا پاکستان کے عوام کی صورت میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ 40 سال کے بعد پاکستان کی عدلیہ نے اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی کی ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے وہ خود انٹرویو دیکھا ہے اس وقت کے چیف جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ کا، میں کہنا نہیں چاہتا کہ جس انداز میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پہ پریشر آ گیا تھا، اگر آپ پریشرز پہ فیصلے کریں گے تو پھر وہ آزاد عدلیہ کا کنسیپٹ پورا نہیں ہوگا۔ پریشرز اور دیکھیے کہ 45 سال بعد جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں ان کے جو داماد ہیں آصف علی زرداری، یہ 13 سال پہلے 2011 میں ان کی طرف سے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور آج اس ریفرنس کے نتیجے میں 45 سال بعد جو بے گناہی ثابت ہوئی ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، اس کو دلوانے میں بھی ایک شخص پھانسی چڑھ گیا، اب اس کی بے گناہی اس کورٹ نے ثابت کیا ہے اور کورٹ نے سزا دی تھی۔ جی، سابق چیف جسٹس نے تو ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ججز جو اپنی نوکری کا رسک نہیں لے سکتے، ہم اپنی نوکری یعنی اپنی نوکری بچانے کے لیے کسی کو سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ اس میں اہم پہلو یہ ہے کہ 45 سال بعد جو انصاف کا عمل شروع ہوا ہے یہ کافی نہیں ہے۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم ایسے اقدامات لیں، ایسے اقدامات کریں جس کی وجہ سے آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو۔ یہ جو پریشر والی بات ہو رہی ہے اب جو ججز کے خطوط اور جو ایک معاملات چل رہے ہیں، میرا خیال ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ہماری سپریم کورٹ کوئی ایسی راہ متعین کر دے گی ججز کے لیے بھی، عدلیہ کے لیے بھی، کہ ہمیں آئندہ سے اس طرح کے سانحات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور حکومت کی بھی یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے اگر پارلیمنٹ بھی مکمل ہو گیا ہے، سینٹ کا بھی الیکشن بھی ہو گیا ہے، اور اس میں ان کے پاس وہ نمبرز موجود ہیں جس میں وہ کوئی بھی آئین سازی، قانون سازی کر سکتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اگر کہیں پر فلاز ہیں، اگر کہیں پر ضرورت ہے مزید قانون سازی کرنے کی، تو وہ سب پارٹیز مل کر قانون سازی کے ذریعے اور پرائم اس پہ منسٹر بیٹھیں۔ آفس اسٹرانگ ہو سکتا ہے۔ آخری کوسچن آپ، دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں یہ لائنز ڈرا کرنا خود عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ بات ہے کہ اگر آج عدلیہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے صرف اپنے آپ کو انصاف کی فراہمی تک محدود کرنا ہے، تو عمران صاحب ان کا قد آسمان سے لگے گا، کوئی ان پہ پریشرائز نہیں ہو سکے گا، کوئی انہیں لیٹر نہیں لکھ سکے عدلیہ گا۔ سمیت سب اداروں کی جو ماں ہے وہ پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھیں، سب کو آئین پارلیمنٹ میں بیٹھیں پاکستان کی اور طرف تمام بڑھنا مسائل چاہیے، حل وہ ہو نسخہ سکتے ہیں۔ اور یہ 18ویں ترمیم میں ہو چکا ہے، اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے، اور وزیر اعظم کو بااختیار بنایا جا چکا ہے۔ چلیں بہت شکریہ آپ سب کا، میرا خیال ہے ٹائم بہت زیادہ ہم نے لے لیا،
تو کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.